تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے یہ امت بچی ہوئی ہے، وگرنہ اس امت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سابقہ اقوام کی روش پر چلتے ہوئے، ان کے گناہوں کو دہراتے ہوئے یہ قوم پیچھے نہیں ہے، ان سے 4 قدم آگے ہی نکل گئی۔ اگر اللہ کے نبی کی یہ دعا نہ ہوتی تو آج یہ امت بھی صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہوتی۔ قوم عاد فرمایا تلک عاد جاہدوا بآیات ربہم وعصوا رسولہ واتبعوا امر کل جبار عنید۔ گناہ دیکھیں، فرمایا یہ قوم عاد لمبے تڑنگے لوگ، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بڑے آگے بڑھے ہوئے لوگ، فرمایا ان کا گناہ کیا تھا؟ جاہدوا بآیات ربہم، اللہ کی آیات کے ساتھ وہ دشمنیاں پالتے تھے کہ اللہ کی اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا اپنا مفہوم، اپنا مطلب اخذ کر کے اللہ کی آیتوں کا انکار بھی کرتے تھے، تعویلیں بھی کرتے تھے، اس کو جھٹلانے کی کوشش بھی کرتے تھے، یا اپنا من معنی اور مفہوم پہنا کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بتلائیں کیا یہ جرم اس امت کا نہیں ہے؟ قرآن کی کتنی آیتیں تعویل کے پھندے کے اندر پھنسی ہوئی ہیں، امت مسلمہ کے بڑے بڑے اسکالر نام نہاد وہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں تعویل قرآن کے نام پر، تفسیر قرآن کے نام پر۔ جاہدوا بآیات ربہم، یہ مرض بڑھ رہا ہے، اور دانشور پڑھے لکھے لوگ دانش کے نام پر اور عقل و خرد کے نام پر، علم و عرفان کے نام پر اس امت کو تعویل کے پھندے کے اندر پھنسا رہے ہیں۔ یہ قوم عاد کا گناہ تھا، جاہدوا بآیات ربہم۔